الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واصحابکہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی نبینا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ سیدی یا نبی اللہ زینت محفل صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ بابا جی محمد حنیف قادری مدنی اویسی امیر دعوت ذکر عزیز محترم حضرت علامہ پیر محمد ندیم قادری صاحب پیارے خوبصورت نعت خوان میرے حضرت بلال تو اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے عزیزم محمد عمیر اویسی کے والد گرامی کا سالانہ ختم شریف کا یہ پروگرام ہے اور بہت اچھا کیا ندیم بھائی آپ نے کہ اس موقع پر سالانہ ختم کے موقع پر آپ نے مشاورت کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں بابا جی اس وقت بڑی ضرورت ہے کیونکہ بد مذہب لوگ جو ہے نا وہ فقہ حنفیہ پر مختلف قسم کے اعتراضات کر کے نا ہماری نئی نسل کو نا وہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ یہ فقہ حنفیہ فقہ محمدیہ ہونی چاہیے جی یہ فقہ حنفیہ انہوں نے کہاں سے نکال لی ہے حضور نبی کریم رحمت للعالمین کو چھوڑ کر ان کو اصل میں یہ ہوتے تو ہیں ایسے جاہلانہ سوالات ہوتے ہیں لیکن ہمارے عوام کے ذہنوں پر یہ بڑے برے اثرات کرتے ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ عظیم المرتبت امام ہے جو تین امام ہیں امام شافعی امام احمد بن حنبل اور امام مالک ٹھیک ہے تو ان میں سب سے جو بڑے امام ہیں جن کو امام اعظم بولے امام اعظم کہتے ہیں یہ تمام تقریباً ائمہ کرام کے استاد ہیں ٹھیک ہے نا جی اور یہ فقہ حنفیہ کیوں کہتے ہیں آپ کا ایک بڑا مشہور قول آپ سارے حضرات آج لنگر شریف بھی میرے خیال میں ہوگا ہے نا لنگر بھی ہے تو لنگر تو آپ نے کھانا ہی کھانا ہے تو اندر شریف بھی آپ سن کے جائیں ٹھیک ہے نا یہ بات آپ ذہن نشین کریں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک قول آپ اپنے یوں سمجھ لیں کہ یاد کر کے جائیں آپ نے فرمایا خبردار میرا فقہ حنفیہ میں جو مسائل میں نے لکھے ہیں نا آپ نے پوری دنیا کو یہ چیلنج کیا آج بھی موجود ہے کوئی مسئلہ فرمایا کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ امام اعظم کی طرف سے ہے آپ کا نام ہے نعمان بن ثابت آپ کا اصل جو نام ہے نا لیکن نام سے زیادہ آپ کا یہ لقب امام اعظم مشہور ہے ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے فرمایا کہ یہ میری
جو فقہ میں نے ترتیب دی ہے نا، کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو فرمایا میرے مسئلے کو چھوڑ دینا، قرآن اور حدیث پر تم نے عمل کرنا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو مسائل ہم نے استنباط کیے ہیں، جو مسائل ہم نے نکال کے اصل میں بڑے آسان لفظوں کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے لوگوں کو مسائل سمجھائے سکھائے، کیونکہ قرآن تک دسترس میرے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ تو قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے کہ سرکار کے صحابہ کرام، ابھی رمضان مبارک آنے والا ہے نا، دوسرے سپارے میں ایک آیت کریمہ کھڑی ہے تو حضور نبی کریم پر وہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ دو دھاگے، ایک ہے کالے رنگ کا اور ایک ہے چٹے سفید رنگ کا، یہ کالے رنگ کا جب سفید ہو جائے، سفید رنگ کا جب کالا ہو جائے تو یہ روزہ رکھنے اور روزہ افطار کرنے کے اوقات ہے۔ حضور نبی کریم کے ایک صحابی نے نا اب رات کے اپنے سرانے میں ایک رنگ کا کالے رنگ کا دھاگا اور ایک سفید رنگ کا دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور میں ایک اس تکیے کے اس سائیڈ پر، دوسرا اس سائیڈ پر قرآن پاک کی آیت ہے، اور میں کہ جب یہ کالا چٹا ہو جائے گا اور چٹا کالا ہو جائے گا میں سمجھ لوں کہ روزہ افطار اور سحری کا ٹائم اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو جناب صبح جب بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کالے رنگ کا وہ کالا ہی پڑا ہے، سفید رنگ کا سفید ہی پڑا ہے، بڑے حیران ہوئے، یہ قرآن پاک میں تو اللہ نے فرمایا ہے کالے رنگ کا جب سفید ہو جائے، سفید رنگ کا جب کالا ہو جائے تو پھر روزہ افطار اور سحری کا وقت شروع اور ختم ہوتا ہے۔ یہ تو ویسے کہ ویسے پڑے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں دھاگے لے کے گئے، قرآن شریف کی آیت بھی عرض کی، تلاوت کر کے سنائی، حضور یہ قرآن کا حکم ہے کہ سفید سیاہ ہو جائے، سیاہ سفید ہو جائے، یہ روزہ افطاری اور سحری کا وقت ہے۔ تو میں نے تو ساری رات ہی اپنے سارا دن یہ دھاگے اپنے سرانے رکھے۔ آپ نے فرمایا بھلے معنی سے یہ دھاگوں سے مراد دھاگے نہیں ہے، یہ شام کے ٹائم نا جس وقت سفیدی ختم ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو ایک کالے رنگ کی مطلب ہے نا جی، ایک پہلے لکیر ظاہر ہوتی ہے جو رات کے آنے کا اظہار کرتی ہے، تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے، اور سفیدی سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت نا جب ایک چھوٹی سی سفیدی نظر آتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے۔ ارے خدا کے بندے، جب صحابہ کرام قرآن پاک سمجھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر اگلی بات بھی سن لیجئے، احادیث مبارکہ اس کو سمجھنے کے لیے پرائمری پاس، مڈل پاس اور مطلب میٹرک پاس کی کیا حیثیت ہے، تو جیسے صحابہ کرام نے ہمیں بتایا کہ قرآن کا سمجھنا یہ حضور کی نگاہ نبوت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حضور نبی کریم آخری نبی ہے ہر لحاظ سے، تو میرے سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ عالم جو ہے یہ میرے علم کے وارث ہیں، فرمایا ان کے دروازے پر آؤ گے تو تمہیں قرآن بھی سمجھ آئے گا، حدیث بھی سمجھ آئے گا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ عظیم المرتبہ، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے بابا جی، حضور نے فرمایا کہ فارس میں ایک شخص پیدا ہوگا، اللہ اس کو اتنا علم عطا فرمائے گا، اگر سریا ایک ستارے کا نام ہے، علم نجوم جو حضرات جانتے ہیں، اور وہ ان کو ستارے کا پتہ ہے، بہت دور ستارہ ہے، فرمایا کہ اگر علم شریعت کا سریا ستارے پر پہنچ جائے گا نا تو وہ میرا نوکر وہاں سے علم کو پکڑ کر میری امت میں تقسیم فرما دے گا، اللہ پاک اسے، اور اسی لیے آپ کو سراج الامہ کہتے ہیں، یعنی امت کا چراغ، امت کے لیے روشنی، کاشف الغمہ کہتے ہیں، مشکلات کو کھولنے والا۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مقدس پہ انہوں نے حاضری دی تو ان کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی وہاں، تو کیا دیکھتے ہیں سرکار کریم تشریف فرما ہے، یہ کشف المحجوب میں یہ موجود ہے، اور آپ جمعے والے دن نا جو یہاں مقتدی بیٹھے تو اس کی زیارت کروا دیجئے گا، کیونکہ آج کل حوالے کا بڑا رواج پڑا ہوا ہے کہ جی حوالے کے بغیر ہم بات نہیں سنیں گے۔ اچھا حوالے بھی وہی پوچھتے ہیں جن کا اپنا حوالہ نہیں ہے، قتل بعد ذالک زنین، جو اپنا حوالہ غائب رکھتے ہیں نا وہ ہم سے حوالے پوچھتے ہیں، بھائی اپنا حوالہ تو دو نا پہلے،
तुम्हारा हवाला क्या है? कुरान फरमाते हो तुम ये उलमा जानते हैं, इसलिए मैंने इशारे से बात कर दी है। जिनका अपना हवाला नहीं है वो मेरे गले पड़ जाते हैं कि हवाला क्या? मुकाशफतुल कुलूब अपना कश्फुल महजूब के अंदर ये हजरत दाता गंजबख्श अली अजमेरी ने लिखा है, फरमाया कि मैं हजरत बिलाल के दरबार पे गया, मैंने मुअज्जिन रसूल को सैयदुल मुअज्जिनीन को सलाम किया, सलाम करने के बाद मैंने अपनी झोली बिछाई, मैंने कहा ओ अजान देने वालों का सरदार, ओ मेरे नबी पाक का मुअज्जिन, मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ, तू भी बड़ा, तेरा दरवाजा भी बड़ा, खैरात लेने आया हूँ। आवाज आई खैरात क्या चाहिए? ओ अली हजवेरी अफगानिस्तान से आने वाले, शाम में आ गया है, खैर क्या चाहिए? अर्ज करते हैं मुझे खैर चाहिए, नबी करीम का दीदार नसीब हो जाए, सोने की दीदार ज़ियारत नसीब हो जाए। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा का शान सुनिए, फरमाते दाता गंजबख्श अली हजवेरी कोई मामूली शख्सियत नहीं है, जिनके मुतालिक सुल्तान अल हिंद अताए रसूल फिल हिंद ख्वाजा गरीबुन नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने क्या लिखा? फरमाया गंज बख्शे फैज़े आलम, गंज बख्शे फैज़े आलम, मजहरे नूरे खुदा, ना के सारा पीर कामिल, कामिल आरा रहनुमा। फरमाया कि ये मामूली बंदा नहीं है जो लाहौर की सरजमीन पर आराम कर रहा है, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अल्लाह ने इसको इतने खजाने दिए हैं, अल्लाह ने इसको इतने जवाहिर दिए हैं कि इसके दरवाजे से भीख तकसीम हो रही है, खैरात तकसीम हो रही है, ना कि सारा पीर कामिल। इनके दरबार पर कोई टूटा फूटा बंदा, कोई नाकिस आता है तो निगाहे करम फरमा के उसे कामिल बना देते हैं। ना कि सारा पीर कामिल, कामिल आरा रहनुमा, और फरमाया जो कामिल आता है उसको रहनुमा बना देते हैं। हजरत दाता गंजबख्श हजरत सैयदना बिलाल के दरे अक़दस पर हाजिर हैं, अर्ज करते हो बिलाल, ओ बिलाल, ओ सोना लजपाल, तेरे दरवाजे पर आया हूँ। ये बात मेरी अंदर शरीफ समझ के गौर करके सुन के बच्चों को जाकर सुनाए। ओ बिलाल लजपाल, बिलाल आपका नाम भी बिलाल है ना? बाबा जी ने पता नहीं किससे पूछ के रखा था इसका नाम बिलाल। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अमीर अहले सुन्नत है माशाल्लाह। बाबा जी का मोटरसाइकिल होता था और अमीर अहले सुन्नत पीछे बैठ के ना सफर करते थे, तो बच्चा पैदा हो गया, उन्होंने कहा हजरत साहब आप तो आए तो वैसे बताएं बच्चे का नाम क्या रखूं? तो अमीर अहले सुन्नत ने कहा मैंने भी अपने बच्चे का नाम बिलाल रखा है, तू भी अपने बच्चे का नाम बिलाल रखा है जी। अच्छा फैसल, अच्छा तो हजरत अमीर उन्होंने कहा जी फैसल शैसल को छोड़े, फैसल जो है ना वो उधर रहते हैं और हमारे बिलाल तो हर जगह रहते हैं ना जी। तो माशाल्लाह, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ हजरत बिलाल के दरबार पे दाता गंजबख्श अली अजमेरी, हजरत दाता गरीबुन नवाज, लाहौर का शहंशाह हाजिर दरबार है। हजरत बिलाल को अर्ज करता है, बिलाल ओ सोना लजपाल, जी सैयद ज़ादिया किवें है? नाने करीम की जियारत करनी है, नाने सोने नू देखना है, उनका दीदार करना है। तो हजरत बिलाल ने कहा जरा कोने में जरा थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा आराम कर ले, मैं हुजूर के दरबार में अर्ज करता हूँ। बाबा जी आपको तो पता है ना हजरत बिलाल जो है वो हुजूर के खजानची भी थे, हुजूर के खजानची भी थे। जब भी कोई फकीर आता था ना, कोई फकीर आता था तो हजरत बिलाल को भेजते थे, जाओ घर से ना इतने पैसे लेके आओ। अभी भी बाबा जी से घर से आए ना तो वो गजाली को कहा जाओ अम्मा को कहे मुझे पैसे दे, मैंने जाके उधर तकसीम करना है। तो मुझे याद आ गया तो बिलाल तो उधर है, तो गजाली को बाबा भी। तो मकसद है ये कितनी खूबसूरत सी बात है, ये मेरे सरकार की सुन्नत मुबारक है कि मतलब है घर में कुछ अपनी बीवी को पैसे दो ताकि उसकी दिल जोई है और उससे मांगो ताकि उसका दिल खुश हो जाए कि मेरा खामद मुझ पर कितनी मेहरबान है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, बात से बात निकल आती है ना जी। हजरत बिलाल हुजूर के खजानची है, तो हजरत दाता गंजबख्श ने जाके अर्ज किया सोने तू तो खजानची भी है ना, ते अजान देने वाला भी है, मुझे भी खैरात चाहिए। बाबा क्या खैरात चाहिए? ओ सैयदजादे क्या चाहते हो? मुझे बस यही चाहता हूँ कि नाने करीम का दीदार नसीब हो जाए। कश्फुल महजूब में ये पूरा वाक़या लिखा हुआ है। हजरत दाता गंजबख्श फरमाते हैं मैं कोने में जाके बैठ गया,
مجھے نیند آ گئی، نیند بھی بڑی مزے کی آئی، بڑی لطف والی اور بڑی پیاری نیند آئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ بلال کے روضے پر حضور تشریف لائے، میرے سونے کا دربار لگا ہے، حضرت بلال پہرے داری کر رہا ہے۔ داتا گنج بخش کو اشارہ کیا، او علی حجویری کام بڑھ گیا ہے تیرا۔ حضور نے کرم فرمایا، تیرے صدقے میرے دربار پہ آپ نے قدم رکھا۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کہتے ہیں میں ذرا قریب ہوا تو میں نے دیکھا حضور کی جھولی میں ایک چٹی داڑھی والا بزرگ آرام کر رہا، حضور کی جھولی مبارک میں ایک بابا جی ایک سفید داڑھی والا آرام کر رہا ہے، بڑی مزے کی نیند کر رہا ہے۔ حضور نے دیکھ بھی رہے، خوش بھی ہو رہے ہیں۔ علی حجویری نے عرض کی، او نانا جان یہ کون سا خوش نصیب بوڑھا بندہ ہے، یہ کون سا بابا ہے جو آپ کی جھولی میں آرام فرما رہا ہے؟ فرمایا یہ تیرا بھی امام ہے اور میری ساری امت کا امام ہے۔ فرمائے یہ تیرا بھی امام ہے اور میری ساری امت کا امام۔ میں صدقے جاؤں، ہمارے مسجد کے منیب صاحب امام ہیں، صدر صاحب نے جنرل سیکٹری نے مقرر کیا ان کو، میں صدقے جاؤں کہ میں نے اپنی مسجد کے لیے کسی صاحب کو مقرر کیا، بابا جی نے مسجد شریف میں کسی صاحب کو مقرر کیا، لیکن امام اعظم تیرے نام پہ صدقے جاؤں اپنی ساری امت کے لیے حضور نے ان کو مقرر کروایا۔ صرف ایک مسجد کے لیے نہیں، صرف ایک علاقے کے لیے نہیں، اور آپ کو کشف المحجوب کے اندر عبارت پڑھے تو آپ کو مزہ آ جائے۔ فرمائے تیرا بھی امام ہے، میری ساری امت کا امام ہے۔ آج حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر زبان دراز کرنے والوں ذرا غور تو کرو، اور تمہیں تو اپنے گھر والی ٹائم پہ روٹی نہیں دیتی اور بات کرتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، بڑے بڑے اعتراضات ہیں، لیکن تمہارے اعتراض جو ہے نا وہ ہمارے ایک بھوکے سے اڑ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ امام ہیں جن کو میرے کریم نے اپنی امت کے لیے امام معمولی شخصیت تھوڑے۔ اور پھر پڑے ہوئے کہاں سے ہیں وہ پتہ ہے آپ کو؟ آپ کی پیدائش جو ہے نا، آپ کی ولادت جو ہے وہ 80 ہجری میں ہوئی، یعنی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً 70 سال بعد، حضور کے وصال کے صرف 70 سال بعد وہ مطلب کوفہ میں پیدا ہوئے، اور ان کے ابا جی حضرت ثابت، کیونکہ ان کے ابا جی کا نام ہے حضرت ثابت، اور ان کے دادا جی کا نام ہے زوتائے، تو وہ ماشاءاللہ نا انہوں نے حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تو حضرت مولا کائنات چونکہ بڑی نظر والے تھے، باب مدینۃ العلم تھے، آپ نے دیکھا کہ بابے کے پٹھ میں، بابے کی پشت میں نا بندہ بڑا قیمتی نظر آتا ہے، تو انہوں نے اپنا خدمت گزار مقرر کر لیا، اور بابے نے ایک دن بڑا موقع غنیمت جانا، علی المرتضیٰ کو عرض کرتے ہیں سونا کو مہربانی فرماؤ تو میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے بیٹا دے، مجھے بچہ دے، تو آپ نے بڑی دعا فرمائی، فرمایا بیٹا بھی دے گا اللہ، اور پھر تیرے بیٹے کو اللہ ایک بیٹا دے گا، فرمایا کہ وہ عام بیٹا نہیں ہوگا، وہ حضور کی امت کا امام ہوگا۔ یہ آپ ان کی تاریخ میں ہسٹری میں پڑھیں کہ یہ آپ کے دادا جی کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا کریم کو کسی عام بندے نے مسلمان نہیں کیا، ان کو مولا کائنات شیر خدا کے دروازے سے بھیک ملی ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے مسلمان کیا۔ اور پھر جب آپ نے آنکھ کھولی تو اس وقت کوفہ کے مدرسہ میں حضرت سیدنا انس بن مالک شیخ الحدیث تھے، جس مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی نا، تو اس مدرسہ میں شیخ الحدیث کے منصب پر حدیث کی کتابیں پڑھانے پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے انس بن مالک؟ جنہوں نے 10 سال حضور نبی کریم کی خدمت گزاری کا، 10 سال۔ بابا جی وہ مجھے بات یاد آتی ہے کہ حضرت انس بن مالک نا حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں رہے، 10 سال کی عمر تھی، جب آئے نا 10 سال کی عمر تھی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے نا،
میں صدقے جاؤں. سرکار نے اتنا پیار کیا. آپ کے وصال کے بعد کسی نے پوچھا انس کوئی حضور کی بات تو سنو. یار کیا بتاتے ہو, حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پیسے دے دے, جاؤ ذرا کوئی سودا لے کر آؤ. میں بچہ تھا نا, تو میں بازار جب جاتا تو بچے میرے ہم عمر کھیل رہے ہوتے, میں ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا تھا. سرکار انتظار کرتے 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 نا آخر خود نکل پڑتے تھے گھر میں کہ بندے کو ڈھونڈ کے آؤں, بچہ کہاں تو چلا گیا. تو میں دیکھتا تو میں کھیل رہا ہوتا. تو حضور کبھی مجھ سے سختی نہیں فرماتے تھے. حضور بڑے دور سے دیکھ کر مسکرا کے کہتے ادھر آ ادھر آ. اور پھر مجھے کیا کہتے تھے, انس نہیں کہتے تھے, انیس, یا انیس ادھر آؤ. انس ان کا نام ہے نا, تو انیس ادھر آؤ, یہ تصغیر ہے, انیس ادھر آؤ. اور لوگوں نے پوچھا یہ بات تو نے کیوں سنائی ہے؟ اور میں نے اس لیے سنائی جب قیامت کا میدان ہوگا نا تو سرکار کا منبر, سرکار کا مقام محمود, ارد گرد انبیاء کرام کا مجمع ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حضور کو تک رہے ہوں گے. آپ مقام محمود پہ بیٹھے ہوں گے. میرے جیسے بندے کی کیا حیثیت ہوگی کہ میں مطلب آگے گھسوں, نبیوں کی صف آگے ہوگی, پھر مطلب میں کیسے گھسوں گا؟ لیکن فرماتے ہیں مجھے بڑا مان ہے, بڑا فخر ہے, میں پیچھے پیچھے کھڑا ہو کر نا زور سے عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کا چھوٹا سا نوکر انیس سامنے کھڑا ہے. میں حضور کے یوں ہاتھ اٹھا کے قیامت والے دن عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کا چھوٹا سا نوکر انیس سامنے کھڑا ہے. تو پھر فرمایا مجھے یقین ہے جب حضور میری آواز سنیں گے نا تو مسکرا کر کہیں گے ادھر آ جا, ادھر آ جا, ادھر آ جا. حضرت انس کا عقیدہ تو دیکھیے. اور فرماتے کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت نعمان بن ثابت ان کے سامنے کتاب لے کر پڑھنے کے لیے گئے, حدیث مبارکہ کتاب, آپ نے جب دیکھا ان کے چہرے کو, امام اعظم ابو حنیفہ کے چہرے کو بڑے بڑے مستند علماء کرام نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت انس کے دربار میں میرے امام اعظم ابو حنیفہ حاضر ہوئے, اللہ اکبر, صحابی رسول, معمولی صحابی نہیں ہے, جن کو خادم رسول کا لقب ملا ہے, جو 10 سال تک سرکار کے مطلب خدمت گزاری. جب سامنے بیٹھے نا تو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ یار جو امانت حضور نے دی تھی وہ آج لینے والا میرے پاس آ گیا. جو امانت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مجھے عطا فرمائی تھی, تو ندیم بھائی بہت بڑی عظمت والی بات ہے کہ جو امانت حضور نے مجھے عطا فرمائی تھی وہ آج لینے والا آ گیا ہے. تو لوگوں نے عرض کیا وہ حضور کون سی امانت ہے؟ فرمایا وہ امانت میرے پاس میرے سینے میں موجود ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہے, میرے مطلب بریف کیس میں ہے, میرے کسی ٹرنگ میں ہے, یا میرے کپڑوں میں ہے. فرمایا وہ میرے سینے میں وہ امانت موجود ہے. تو لوگوں نے عرض کیا حضور کیسی؟ فرمایا کہ امام اعظم کو بلایا. فرمایا بیٹا اپنا زبان کھولو نا ذرا, اپنا ذرا تھوڑا سا منہ کھولو. تو حضرت انس بن مالک نے اپنی زبان سے لعاب دہن نکالا اور نکال کے ان کی زبان پہ یوں لگایا. فرمایا حضور نے میری زبان نکلوا کے اپنی لعاب دہن لگا کے آپ نے فرمایا تھا یہ ایک بندہ تیرے پاس کوفے میں آئے گا, یہ میری امانت ہے, اسے عطا کر. کوئی معمولی شخصیت تھوڑی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, کوئی معمولی شخصیت تھوڑی ہے. یہ علم کا جو دریا بہ رہا ہے یہ حضور کے فیضان کا صدقہ ہے. تو حاضرین کرام, اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت, ان کے علم, ان کے عمل کے صدقے میں ہمارے عمیر بھائی کے والد گرامی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور آپ حضرات بھی اپنے والدین, اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے جب بھی کوئی محفل سجایا کرے تو کسی بزرگ کے نام وہ محفل لگا دیا. اس سے بڑی برکت ہوگی, اس سے بڑا پیار ہوگا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے علم اور عمل کے چرچے کتنے ہیں دنیا بھر میں, جہاں بھی آپ چلے جائیں ماشاءاللہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان ہر جگہ ہمیں ملتا ہے. روئے زمین پر جہاں سے سورج نکلتا ہے نا, اور جہاں جا کے سورج غروب ہوتا ہے, روئے زمین پر دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد نہ ہو. آپ پاکستان میں دیکھ لیں, شافعی آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم شافعیوں کو نہیں مانتے, ہمارے سر آنکھوں پر ہے. اچھا, امام شافعی کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ جب وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار پر جاتے تھے رفع یدین نہیں کرتے تھے.
بالکل ایسے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے دلائل دیتے ہو, اتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں رفع دین کرنے پر, تو پھر آپ یہاں جب آتے ہو ان کے مزار مقدس پر, ان کے روضے شریف پر, تو آپ مطلب رفع دین نہیں کرتے ہو؟ اور فرمایا بندیا چپ کر جا, چپ کر جا. مجھے ذرا شرم آتی ہے, اور پھر میں یہاں جو آتا ہوں نا, یہاں علم لے کر نہیں آتا, بلکہ میں یہاں خیرات لینے کے لیے آتا ہوں. یہ امام شافعی کا قول ہے. آپ نے فرمایا جب کوئی مشکل میرے سر پر آن پڑتی ہے, جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے, جب میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, جب میری کوئی مشکل حل نہیں ہوتی, تو فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں, میں سیدھا امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار پہ, ان کے روضے پہ, ان کی قبر انور پر آ جاتا ہوں. لوگوں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا تریاق جانتے ہو نا, تریاق. تو فرمایا یہ دعاؤں کا تریاق ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر. جو بندہ بھی یہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. یہ امام شافعی فرما رہے ہیں, حضرت امام شافعی کا قول ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ حضرات اپنے بچوں کو یاد کروائیں. ویسے تو ہم حنفی ہیں سارے, مگر پتہ نہیں ہے کہ ہم حنفی کیوں ہیں, یہ پتہ نہیں ہمیں. بھائی ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, ان کی بنائی ہوئی فقہ جو ہے نا, ان پر ہم عمل کرتے ہیں. اور وہ فقہ حنفیہ کیا ہے, آپ زیادہ لمبی چوڑی بحث مباحثہ تکرار میں نہ پڑے, بس صرف اتنی بات یاد کر لیں, قرآن و حدیث کا نچوڑ امام اعظم ابو حنیفہ نے کر کے ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا. امام اعظم ابو حنیفہ تو حضرت سیدنا انس کے پاس آپ پڑھتے رہے. امام جعفر صادق جو اہل بیت نبوت کے بہت بڑے امام ہیں, ان کے خدمت میں کئی عرصہ تک خیرات لیتے رہے. بڑے مایہ ناز شاگرد ہیں, عظیم المرتبت شاگرد ہیں. اور حضرت امام جعفر کو امام اعظم پر بڑا فخر بھی تھا, مان بھی تھا. آپ ان کی سیرت پڑھیں, شیعوں نے بلکہ یہ باتیں لکھی ہیں ساری, کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس پڑھتے رہے, اور پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا میرے شاگردوں میں, میرے تلامذہ میں, میرے طلباء میں جو سب سے پہلا نمبر کا طالب علم ہے وہ نعمان بن ثابت اس کا نام ہے. امام جعفر صادق. بہت اچھا کیا آپ نے. قرآن کریم کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے, وقت کی مناسبت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کی باتیں میں نے عرض کی ہیں. اور آج بھی چونکہ یہ مہینہ ان کے وصال شریف کا ہے نا, تو میرے خیال میں آپ کے والد گرامی آج کتنے خوش ہوں گے کہ میرے بیٹوں نے نا حضرت امام اعظم کو وسیلہ بنا کر میری قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول کرائے. اللہ تبارک تعالیٰ میں بھی توفیق دے. اچھی سوچ ہے یہ بچوں کی اچھی سوچ ہے کہ ایثار ثواب کی محفل تو ویسے ہی کرنی تھی, تو کیوں نہ ہو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دروازے پر خیرات لے کر جائیں, اور وہ جب خیرات پہنچے گی تو وہ عمیر کے ابے کو بلا کے کہیں گے کہ تیرے بیٹوں نے آج میرے یاد منائی ہے, مطلب تیرے ایثار ثواب کی محفل تھی. اللہ ہمیں بھی یہ سوچ عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم, مختصر سی بات. بابا جی کو جو کل وہ موٹر سائیکل والے نے کسی نے آ کے مارا ہے, تو میں نے کہا جی آئیں آپ کو لے چلتے ہیں دوائی دینے کے لیے. تو ماشاءاللہ وہاں گھر میں سو رہے تھے, ہم لے کر آئے. ندیم بھائی آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا نا, ندیم نے کل میرے ذمہ لگایا تھا بابا جی کو آپ نے لے کے آنا. جی میں نے کہا بابا جی جانے اور بابا جانے, یہ بابا جی جانے اور بابا جانے, ٹھیک ہے. تو میں بابا جی کو لے کے آیا ہوں, اور حالانکہ ان کی تکلیف تھی, وہ گھر میں سو رہے تھے. میں نے کہا جی آئے چلتے ہیں, ایسے شفا خانے پر چلتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے دروازے پر چلتے ہیں. اس جسم کی شفا بھی ملے گی, روح کی شفا بھی مل جائے گی. اور ماشاءاللہ مسجد بھی پھر موتی مسجد ہے, موتی مسجد, موتی مسجد. تو لا اقسم بہذا البلد, یہ لام الف لا قسمیہ ہے. ایک لا نافیہ ہوتا ہے, علماء جانتے ہیں, بچے ہمارے صرف جانتے ہیں, پڑھتے ہیں نا, تو ان کو پتہ ہے کہ تازہ ہم نے تو 20-40 سال پہلے پڑھ لیا تھا, لیکن آج تک ہمیں یاد ہے. وہ لا اقسم, یہ لا نافیہ نہیں ہے. بعض علماء نے مفسرین لا نافیہ لکھا ہے, لیکن وہ لمبی تقریر ہے, وہ پھر کسی وقت میں روح صاحب آ کے سناؤں گا, ابھی چھوٹی سی تقریر سنا دیتے ہیں. لا اقسم, یہ لا قسمیہ ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے, اقسم مجھے قسم ہے. یہاں ایک نقطہ بھی عرض کرتا جاؤں,
بعض لوگ کیا کہتے ہیں اللہ نے قسم اٹھائی، اللہ نے قسم کھائی. حضور فیض ملت منع فرماتے تھے، فرماتے تھے یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے. تو پھر میں نے عرض کی حضور کیا یہاں لکھا جائے؟ میں جو کچھ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہی کہا جائے. نہ کھانے کا لفظ استعمال کرنا ہے نہ اٹھانے کا لفظ استعمال کرنا ہے. میں نے عرض کیا کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہا کرو کہ اللہ نے قسم بیان فرمائی. اٹھانا اور کھانا یہ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے. لفظ بھی قدرت کی شان کے متعلق بولے جائیں. اللہ نے قسم بیان فرمائی، لا اقسم، اے محبوب مجھے قسم ہے، حاذل بلد، اس مکہ مکرمہ کے شہر کی، حاذل بلد، اے میرے کریم مالک تو نے اس شہر کی قسم یقیناً اس لیے بیان فرمائی ہوگی کہ یہاں تیرا گھر ہے جس کے متعلق تو نے فرمایا ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکتا مبارکن. اے اللہ تو نے اس لیے قسم بیان فرمائی یہاں تیرا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. اللہ فرماتا ہے چپ کر جا، اگر میں اپنے گھر کی وجہ سے قسم بیان کرتا تو پھر آدم علیہ السلام کے دور نبوت میں بیان کر دیتا نا، لیکن اس وقت تو میں نے بیان نہیں کی. اے اللہ اس لیے قسم بیان فرمائی. یہاں صفا مروا ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں، اگر اس لیے قسم بیان کرتا ابراہیم علیہ السلام کے دور نبوت میں اس لیے قسم بیان ہوئی کہ یہاں آب زمزم ہے، اللہ فرماتا ہے قسم بیان کرتا تو حضرت اسماعیل کے دور نبوت میں اے میرے مالک تو نے عرفات، مینا، مزدلفہ، مقام ابراہیم اور حجر اسود کیا کیا تبرکات ہیں مکہ مکرمہ میں. اللہ فرماتا ہے اس لیے بالکل. یا اللہ کیوں بیان فرمائی؟ اللہ فرماتے تقریر لمبی کرتا جا رہا ہے، تو کرتا جا رہا ہے نا، ہم نے تو بات ہی مکا دی ہے، ختم کی ہے. یا اللہ کیوں قسم بیان فرمائی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب مجھے مکہ شہر کی اس لیے قسم ہے یہاں ان گلیوں میں تو چلتا پھرتا ہے. وَأَنْتَ، اور تو، انت حلم، یہ لفظ حلہ یا حلو یہ علماء بیان کریں گے یہ چلنا پھرنا. اللہ فرماتا ہے محبوب جن گلیوں میں تو چلتا ہے ان گلیوں کی بھی مجھے قسم ہے. اب ذرا غور تو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب مجھے اس لیے یہ گلیاں پیاری ہیں ان گلیوں میں تو چلتا ہے، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے تو چلتا ہے. ہمارے علاقے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے خواجہ مولانا محمد یار. بس انہی کی بات پہ بات اختتام کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ میں تو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا چلو کسی کو نیند آئے اور میں کہوں کہ اب مجمع نیند کر رہا ہے تو یہ ماشاءاللہ بات ہو رہی ہے تو ان کی آنکھیں مدینہ شریف کی طرف کھل رہی ہیں. عام طور پر 12 بجے کے بعد بندے ویسے ہی مدینہ شریف جانا شروع کر دیتے ہیں نیند کرنے میں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں ماشاءاللہ جاگتے ہوئے سارے مدینہ شریف کی حاضری آتے ہوئے بابا جی کو میں نے عرض کیا کہ سرگودا میں بار بار اس لیے آتا ہوں، جب بھی آتا ہوں تو مدینہ شریف کا ٹکٹ مجھے یہیں سے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو کل اسلام آباد کیا ٹھپا لگ گیا، آج مجھے خبر آ گئی جناب آپ کا ویزا لگ گیا. ایک دن کا نہیں 1 سال کا ویزا لگ گیا. تو اللہ کرے آپ بھی اسی جہاز میں ہو جس جہاز میں میں بیٹھا ہوں. آپ کو دیکھ کر میں اپنی سیٹ چھوڑ کے پیچھے آ جاؤں گا، آپ کو آگے بٹھا دوں، فرنٹ سیٹ پر آپ بیٹھ جائیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب مجھے مکے کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کی گلیوں میں تو گھومتا پھرتا رہتا ہے، اس گلیوں میں تیریاں تلیاں لگتی ہیں. میں کو قسم ہے مکے دی تلیاں دی گلیاں دی اس واسطے کہ اتھے بارش ہے تیرے نور دے تلیاں دی. حضرت خواجہ محمد یار خان، خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ، تو ایک دن نا انہوں نے اپنے کلام میں ایک شکوہ اور جواب شکوے کے طور پر ایک شعر لکھا. شعر کیا تھا؟ شعر سے پہلے انہوں نے ایک شکوہ عرض کیا کہ یا مالک تو نے اگر مکے کے شہر کی قسم اپنے محبوب کی وجہ سے بیان فرمانی تھی نا تو پھر ایسا کرتا نا سیدہ بی بی آمنہ کے گھر کی قسم بیان فرماتا، یا حضرت عبدالمطلب کے ویڑے کی قسم بیان فرماتا. اپنی زبان میں کہتے تھے میرا مالکہ دھوڑیاں ہی ویچن
تے روڑیاں ہی ویچن، ٹھیک ہے نا، اپنے دے گھر بھی ویچن تے دشمنہ دے گھر ہی. تو لفظ تو ویسے بڑا سخت ہے. اللہ سیاں قسم چاہویں آتے حضرت عبد المطلب دے ویڑے دی یا سیدہ بی بی آمنہ دے گھر دی سارے شہر کو تو چٹا نہ ماریا. چٹا کہتے اپنے جفی پانا. اللہ سیاں سارے شہر کو تو چٹا نہ ماریا. تو یہ بات کر کے نا تو پھر خود ہی جواب دیتے تھے. کہتے تھے آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیا کہوں، آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کہڑا کہڑا لگ دے مٹھا ماہی دے سارے ملک دا ہک ہک ذرا لگ دے. آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ، ہی جگ دے وچ آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کہڑا کہڑا لگ دے مٹھا ماہی دے سارے ملک دا ہک ہک ذرا لگ دے. حاضرین کرام، ہم نسبت والے لوگ ہیں. الحمدللہ ہمیں قرآن پاک نے یہ بتایا ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو جائے نا وہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی محبوب ہو جاتی ہے. رو صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ خواجہ غلام فرید کا کلام سنا دے تو بغیر فیس کے سنوا رہے ہیں. نعت خان جب آ کے مطلب مقرر کرتے ہیں تو ویسے ہم آپس میں بیٹھے نا. یہ بہرحال آپ خیال کریں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ونکی کی نعت خان آتے ہیں نا ان کو پیسے دینے کی بجائے دین کے طالب علموں پر خرچ کیا، ٹھیک ہے نا جی. ان کو کتابیں لے کر دو اور علماء کرام کی تصانیف لے کر دو. آج کل وقت کی بڑی ضرورت ہے. خواجہ صاحب رو صاحب آپ نے وہ بات نسبت کی ہے نا تو حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف میں حاضر ہوئے نا تو کوٹ بابا ایک ہے بابا فرید گنج شکر پاک پتن شریف والے اور ایک ہے میرے علاقے کے خواجہ غلام فرید. تو وہ ان کا نام بابا فرید کے نام سے غلام فرید رکھا گیا، غلام فرید رکھا گیا. تو جب مدینہ پاک حاضر ہوئے نا تو اس وقت یہ باب السلام ماشاءاللہ کئی بار بابا جی وہاں ملے ہیں. تو پہلے یہ باب البقی نہیں ہوا کرتا تھا. لوگ یہیں سے سلام کرنے جاتے تھے تو بعض یہیں سے واپس آ جاتے تھے تو بعض جو ہے وہ باب جبرائیل سے باہر نکل جاتے تھے. یہ باب النساء سے یہ باب البقی اس وقت نہیں تھا. تو بابا غلام فرید نا جب حاضری دے کے نا سلام پیش کر کے پیچھے واپس آئے تو ادب والے آج بھی لوگ ان کو شرطے دھکے بھی دیتے ہیں، ان کو تھپڑ بھی مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں مار دو لیکن کنڈ نہیں کرنی ہم نے حضور کے مواجہ اقدس کی طرف. میں نے دیکھے بابا جی بڑی عجیب طریقے سے حاضری ہوتی ہے تو بڑی کوشش ہوتی ہے. حضور فیض ملت جب بھی جاتے تھے حالانکہ میں اس وقت ویل چیئر پہ آپ کو لے جاتا تھا مجھے فرماتے تھے بیٹا 1 میل کا سفر کرنا پڑے تو کر لینا لیکن روضہ مبارک کو پیٹھ نہیں کرنی ہم نے. روضہ مبارک کو پیٹھ نہیں کرنی کیونکہ الادب یہ ادب جو ہے نا یہ دین کا اوریجنل ہے، اصل ہے. الدین کلہ ادب، دین ہے ہی ادب کا نام. ادب تو تھا نا کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو فرشتوں کا سردار بنا دیا اور بے ادبی جو تھی نا وہ شیطان کو زمین پر لا کھڑا توڑے ساریاں دا استاد جو ہا توڑے ساریاں دا استاد جو ہا کھڑا توک لانت دا گل وچ پا حافظ بچنا ہوئی یاری ہی چالا جت رب دے نی ہی پرانے ہن وہ کئی ملا ملوانے ہن دھرو دید نہیں پوندی چٹ کانے ہن. ادب جو ہے نا وہ بڑی شے ہے، ادب بہت بڑی شے ہے. علم انسان کا تھوڑا ہو ادب زیادہ ہو تو کمال ہو جاتی ہے. حضرت خواجہ غلام فرید سلام کر کے واپس جا رہے باب السلام میں نا چند کتے بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے نا. بابا جی میں نے اپنے سفر نامے میں جو 5واں جلد ہے نا 800 صفحے کا اس کے آخر میں سگان طیبہ کے نام سے میں نے اپنے مشاہدات لکھے ہیں
کہ میں نے کتنے کتے مدینے پاک میں کس حالت میں دیکھے. تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے جب پیچھے واپس آ رہے تھے, چہرہ آپ کا مواجہ اقدس کی طرف تھا اور پیچھے یوں قدم مطلب لوٹاتے جا رہے تھے, پیچھے پتہ نہیں کیا. تو آپ جب باب السلام کے باہر آئے نا تو آپ کا پیر, آپ کا قدم ایک کتے کی گردن پر آ گیا. کولی کولی چیز لگی نا, نرم نرم. آپ نے ذرا تھوڑا سا یوں کر کے دیکھا تو مدینہ شریف کا کتا ان کے پاؤں کے نیچے آیا ہوا ہے. تو آپ فوراً قدم اٹھایا اور بہر آئے تو کتا بڑا آرام سے بیٹھا ہوا ہے, بالکل آرام سے, نہ چیخ نہ چان نہ چون نہ کاٹنا نہ بھونکنا, کچھ بھی نہیں. تو حضرت خواجہ غلام فرید بڑے حیران ہوئے کہ یار میرے علاقے کا کتا تو دور سے دیکھ کے بھونکتا ہے, اور مطلب ہے کوئی اس کو اگر مارے تو مزید وہ چھتا ہوتا ہے. تو یہ عجیب کتا ہے مدینے پاک کا کہ مطلب ہے بھونکتا بھی نہیں ہے, اور میں نے اس کی گردن پہ یوں پاؤں دے دیا, اس نے کوشش بھی نہیں کی کہ میں اپنی گردن چھڑوا لوں. عجیب کتے ہیں. تو خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہی حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہاتھ بھی جوڑے اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں تیرے ملک کے کتوں پر بھی صدقے جاؤں. کیا کہتے ہیں؟ صحیح توڑے دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں, توڑے دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں, تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں, تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں, تیرے دردے کتیاں نال ادا. توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں, تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں, تیرے باندیاں دی میں باندیاں, تیرے درد کتیاں نال ادب. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وہ بڑی غور طلب بات ہے جو شاید مدینہ شریف میں میری آپ نے تقریر سنی, میں یہ ہر تقریر میں وہاں سناتا ہوں مدینہ پاک میں. کہتے ہیں دل نال فرید دا واز. آگے فرماتے ہیں, آگے اگلا کلام ہے, فرماتے ہیں دل نال فرید دا واز سنو, ان کانوں سے نہیں, دل نال فرید دا واز سنو. 100 گال دی ہے ایک گال عجب. 4 گھنٹے تقریر کرو, 1.5 گھنٹہ تقریر کرو, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تقریر کرو, فرمایا نہیں, 100 گال دی ہے ایک گال عجب. دل نال فرید دا واز سنو. او موتی مسجد میں آنے والوں, دل نال فرید دا واز سنو. 100 گال دی ہے ایک گال عجب. کیڑی عجب؟ تیرے درد کتیاں نال ادب. بس یہ بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اتنی بڑی بات کی ہے. اللہ پاک اللہ کرم نوازی فرمائے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ تو ویسے ہمارا ایک طریقہ کار ہے, ورنہ جن کی نعتیں پڑھتے ہیں نا وہ اتنی خیرات عطا فرماتے ہیں کہ ہماری جھولیاں تھک جاتی ہیں, وہ دیتے دیتے نہیں تھکتے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے, آمین. وآخر دعوانا